ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. میں ہوں آرزو شپ اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر. آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اپنا ایک سلسلے وار ناول مجھے چاند چاہیے کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے. شکریہ. اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب. مجھے چاند چاہیے. وہ شکست خوردہ سا پلٹا تھا ایک جواری کی طرح. اس وقت انا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کے جسم سے روح کو نکال لے گیا ہو. وہ اپنے ساکت پڑتے جسم کو چلاتی اس کی پشت سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہ مت سوچنا کوشش نہیں کی روکنے کی خود کو. شاید محبت دریا ہی ایسا ہے اذلان جس میں میرا ڈوبنا لازم تھا. وہ روتی بلکتی کانپتی آواز میں بولی. مجھ سے محبت کرنا آسان نہیں اذلان. اس کے لہجے سے کپکپاہٹ اور لڑکھڑاہٹ واضح چھلک رہی تھی جس پر اذلان حیدر کے گداز انابی لبوں پر تبسم سے بکھر گیا. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے بولی. ایک بات کہوں؟ محبت تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوتی. وہ بامشکل خود کو سنبھالے چلا تھا. گھٹن اس کی سانسوں میں اتر چکی تھی اور امید کا آخری جگنو بھی اپنی روشنی کھو چکا تھا. اس کی خاطر وہ ہار مان گیا تھا. اس نے مڑ کر انا کو دیکھا اور جب دیکھا تو کیسی حسرت ان آنکھوں میں دم مارتی تھی. تڑپتی تھی یوں جیسے شعلہ بجھنے سے پہلے پھڑپڑاتا ہے. ایسے جیسے کوئی زندہ رہنے کی شدید خواہش رکھتا ہو مگر موت کے شکنجے میں ہو. وہ اس پر الوداعی نگاہیں ڈالے اس کی نگاہوں سے دور ہوتا گیا. دادو یہ تو بہت بھاری ہے نگینوں سے بھرا ہوا. میں دلہن تو نہیں ہوں. وہ حواس واختہ سی بولی. اسے دیکھ کر زمینہ زیر لب مسکرا دی تھی. ہمارے پوتے کی پسند بھی تو بہت خاص ہے. اب جو بھی ہے پہننا تو آپ کو یہی پڑے گا. اب جائیے اور وقت ضائع مت کیجیے. اسے اچھی طرح پہن کر فٹنگ وغیرہ دیکھ لیجیے. سمینہ نے ہنس کر کہا. وہ دل سے اپنی اس پوتی کے لیے دعا کرتی تھی. وظائف کی ادائیگی کے لیے وہ چل دی. اپنے کمرے میں جا کر اس نے دوبارہ شاپنگ کا جائزہ لیا تھا اور پھر تھکن محسوس ہوتے ہی لیٹ گئی. بند آنکھوں میں بھی جبران ادریس اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اس کے اعصاب پر حاوی تھا. وہ اسی کو سوچتے سوچتے نہ جانے کب سو گئی. شام کی تیاری میں وقت افراتفری میں گزر گیا. شام 7 بجے مسکان تیار ہو کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی جہاں سمینہ بیگم نے بڑھ کر اس کی بلائیں لیتی اس کا ماتھا چوما. ماشاء اللہ میری مسکان تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے. وہ شرما سی گئی تھی. تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو میں ابھی آتی ہوں. جب وہ باہر نکلی تو جبران ادریس کالے شلوار قمیص پر سنہری رنگ کی شال لیے گاڑی سے ٹیک لگائے دروازہ کھولے کھڑا اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا. وہ لال رنگ کی گھیردار فراک پہنے بھلی سی شام کا حصہ لگ رہی تھی. اس کے اس روپ کی دلکشی نے اس کے گزشتہ ہر روپ کو مات دے دی تھی. اس کی وارفتہ نگاہوں کی نرم گرم سی آنچ نے مسکان کو گلنار کر دیا تھا. اس کے رخسار اس کے لباس کے رنگ سے ہم آہنگ ہوئے اسے مزید خوبصورت کر گئے. وہ بغور اس کے چہرے کو اپنی کالی گھور آنکھوں میں بھر کر دل میں اتارنے لگا. یہ وہ چہرہ تھا جو اس کے دل میں بس گیا ہے. وہ خون کی طرح اس کی رگوں میں دوڑنے لگی. جبران. مسکان کی آواز نے فسو خیز سحر توڑ دیا تھا. آپ ٹھیک ہے؟ مسکان نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جس کا دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا. وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوا. ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ ٹھیک کیا. جبران ادریس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی جس کا ہلکے میک اپ سے ہوشربا حسن 2 چند ہو گیا تھا. اس جیسا مضبوط انسان نفس کے گھوڑوں پر لگام ڈالنے والا ایک دم سے ڈگمگایا تھا. دل الگ ہی تال میں دھڑکا تھا. نظروں کی گرفت میں وہ چہرہ جیسے قید ہو گیا تھا. ماشاء اللہ. مسکان جبران کے اتنے نزدیک کھڑے ہونے پر جھیپ سی گئی. وہیں جبران نے اپنے دل کے بہکنے پر نظروں کا ارتکاز بدل لیا. اس نے ہزار کے کئی نوٹ مسکان پر سے وار کے ڈرائیور کو دے دیے. پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ مسکان کو پیچھے کے سمت پڑتا دیکھ کر وہ اس کی راہ میں حائل ہوا. وہ دادو آگے بیٹھیں گی. وہ انگلیوں کو چٹکتی جبران کو کچھ گھبرائی سی لگی. دادو بابا کے ساتھ آئیں گے اس لیے آگے آ کر بیٹھو. وہ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. وہ جیسے ہی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچے جبران ادریس نے مسکان کا ہاتھ جھٹکے سے اپنے قید میں کیا جو باہر نکلنے کے لیے پر تول رہی تھی. اندر جا کر یہ مت بھول جانا کہ تم کون ہو. میری نظریں صرف تم پر ہی ہوں گی. اگر تایا ابو تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے بولے تو صاف منع کر دینا. وہ انتہائی محویت سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا جو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے باہر کی جانب دیکھنے لگی. میں انہیں کیسے منع کر دوں؟ انہیں کچھ بھی نہیں معلوم.
وہ پزل سی ہوئی، اس کی کالی ذہانت سے بھرپور آنکھوں میں زیادہ تر دیکھ نہ پائی اور گڑبڑاتے ہوئے آہستہ سے بولی، انہیں نہیں معلوم مگر تائی ماں کو سب معلوم ہے۔ تم کہہ دینا دادو کا اور دادو کے پوتے کا دل تمہارے بنا نہیں لگتا، باقی دادو سنبھال لیں گی۔ وہ شرارتی انداز میں بول کر اس کی سیٹ کی پشت پہ ہاتھ جماتے ہوئے بولا جو اس کے اس طرح سے ہاتھ رکھنے پر سمٹ کے بیٹھ گئی تھی۔ دل کی حالت تو حد سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ میں اتنے دنوں بعد اپنے بابا سے ملوں گی، میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، تم میرے علاوہ کسی کے گھر رات نہیں رکو گی۔ ناؤ نو مور آرگیومنٹس۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، جو اس کے ملی چہرے کی معصومیت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ لبوں کو کاٹتی اس کے نگاہ بھی نہیں ملا رہی تھی۔ وہ کسی کا نہیں، میرے بابا کا گھر ہے، وہ زچ ہو کر بولی۔ لگتا ہے تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس فنکشن سے باہر لے جاؤں۔ اس نے احتیاط سے اس کے نازک شانے کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا، جو سمٹی سمٹائی سی اس کے حصار میں مقید ہوئی۔ جبران، چاچو اسی طرف آ رہے ہیں، آنے دو، اچھا ہے وہ جلدی سے بات کریں گے سب سے۔ جبران، وہ زچ ہو کر بولی۔ جی جانے جبران۔ انابی لبوں پر دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جو اس کے انداز پر جھیپ سی گئی۔ روحی کی طبیعت خرابی کے باعث وہ رمضان کے بابرکت مہینے میں حیدر علی کشمالہ اور برابیل کے ساتھ پاکستان آ گئی۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر وہ بلک اٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں امی؟ وہ ماں کا جھریوں زدہ لاغر ہاتھ چوم کر بولی۔ تم مجھ سے ناراض ہو مالا؟ وہ کشمالہ حیدر کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ ان کی آواز کی لرزش نے کشمالہ کو ہراساں کر دیا۔ وہ کس قدر کمزور ہو گئی تھی۔ دکھ کی لہر نے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ نہیں امی، میں آپ سے خفا نہیں، آپ زیادہ مت بولیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مجھے لگتا ہے کشمالہ مجھے اس کی بددعا کھا گئی ہے، کیونکہ بار بار موت کی طرف بڑھنے کے بعد واپسی بڑی تکلیف دیتی ہے مجھے۔ حسرت و یاد سے خود کلامی کرتے آنسوؤں کا جھرنا بہتا چلا گیا۔ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز خاموش ہو جائیں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ تم نے اس سے کہا مجھے معاف کر دے، وہ مجھے جانے نہیں دیتا۔ وہ کپ کپاتے ہاتھ سے کشمالہ کا ہاتھ تھام کر بولی۔ کون امی؟ کون جانے نہیں دیتا؟ آپ کسے یاد کرتی ہیں؟ مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ اونچی آواز میں بولی۔ اعجاز۔ اس کے وجود بے حس و حرکت تھا، پلکوں میں لرزش تک نہ تھی۔ وہ ماضی میں گزری اس حقیقت سے اسے آشنا کر گئیں جسے وہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ روحی کا یہ انکشاف کشمالہ حیدر کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ مہندی کا فنکشن لان میں ہی کر لیا گیا تھا۔ ان کے زیادہ رشتہ دار تو تھے نہیں، ہنا کا ننیال اور ددیال دونوں یہی موجود تھے۔ عروج طلحہ کی بہن گردن اکڑائے ادھر سے ادھر سب نوکروں کو ہدایت دینے پر مصروف تھی۔ ان کی بھابھی، ہنا کی امی، ہنا کے سسرال والوں میں مصروف تھی۔ سمینہ اور غزالہ سب سے گپ شپ کرنے لگ جاتی تو ریحانہ کو انتظامات دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ سب مہمان آ چکے تھے۔ سو سو کرتی آنکھیں اور ناک صاف کرتی مسکان اپنے بابا کے سینے سے لگی تھی، جس کے گرد اس کی ساری فیملی برجمان تھی۔ وہ باری باری سب سے ملی تھی، تبھی اپنی پشت سے آتی آواز پر پلٹی۔ مسکان، اپنی ماں سے نہیں ملو گی؟ باہیں پھیلا کر انہوں نے اسے بلایا تو وہ ان کے سینے سے آ لگی۔ بہت پیار کیا، حتیٰ کہ وہ رو پڑی۔ اپنی بدنصیب ماں کو معاف کر دینا بیٹا، میں تمہاری قصوروار ہوں، کاش میں تم پر بھروسہ کرتی۔ گانوں کی اونچی آواز میں غزالہ کی آواز مسکان کے علاوہ کوئی نہ سن سکا۔ وہ ماں کو درمیان میں ہی ٹوک گئی۔ امی میں آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں، وہ میرے رب کا امتحان تھا میرے لیے، اس نے کہا تو غزالہ نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر چوم لیا۔ جیتی رہو میری بچی، سدا سہاگن رہو۔ کتنا سکون ملا تھا اسے ان کی گود میں سر رکھ کر، ماں کی دعا پہ اس کے لبوں کو تبسم نے چھوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں امی آپ؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مالا، یہی حقیقت ہے، اعجاز تمہارا بڑا بھائی ہے۔ آنکھیں موندے وہ اسے یقین دلائی کی صحیح کرنے لگی، جو اپنی ماں کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس کی زبان جیسے اس بات سے سلب ہو گئی۔ امی آپ کو معلوم ہے آپ کیا بول رہی ہیں؟ وہ حدیانی انداز میں چلائی۔ اگر آپ کو حقیقت معلوم تھی تو مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ برہم ہوئی تھی روحی کمر پر، وہ اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ پلیز کشمالہ، یہ جذباتی ہونے کا وقت نہیں، ہمیں عقل و شعور سے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے، تم باہر چلو۔ حیدر علی کو ان کا جذباتی انداز پسند نہیں آیا۔ امی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر آپ کتنی مفاد پرست تھی، آپ کو ذرا بھی اس شخص پر رحم نہیں آیا جسے میں ساری زندگی گالیاں دیتی رہی۔
بھیگی آنکھوں اور نمی سے پر لہجے کے ساتھ اس نے سوال کیا۔ وہ اتنی ناداں تو نہ تھی کہ اسے سمجھانے کی ضرورت پیش آتی۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی اپنی ماں کو بستر مرگ پر دیکھ کر۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم باہر چلو کشمالہ، فی الحال میں چاچی سے خود بات کرتا ہوں۔ وہ جانتے تھے وہ کس درد سے گزر رہی ہے، مگر اسے اس طرح دیکھ کر وہ کتنی رنجور تھی یہ اسے معلوم نہ تھا۔ کشمالہ، میری بات سنو، مجھ سے خفا ہو جانا مگر اپنے بھائی سے مت ہونا۔ اسے کہو مجھے آزاد کر دے کشمالہ، اسے کہو مجھے آزاد کر دے۔ ان کی چیخو پکار سن کر اسپتال کا عملہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر خود کو ضبط نہ رکھ سکی۔ زمین پر دو زانوں بیٹھ کر وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنے کس کس گناہ کے لیے اس سے معافی مانگتی، وہ تو سرتا پیر گناہوں کی پوٹلی تھی۔ وہ کافی دیر سے کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جبران کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو ایک لڑکے کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو اس نے غصے سے دوسری طرف اپنا منہ موڑ لیا۔ جبران ادریس نے مسکان کی طرف سرسری سے دیکھا جو اس لڑکے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ مسکان، تم نے جبران بھائی کو نوٹ کیا؟ وہ مسلسل تمہیں گھور رہے ہیں۔ سائمہ نے اپنا چشمہ نیچے کر کے اسے آنکھ ماری شرارت سے۔ وہ اندر تک جھنجھلا اٹھی، یعنی سائمہ نے نوٹس کیا تو شاید کوئی اور بھی کر رہا۔ او گاڈ، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اگر اس ہٹلر نے لڑکے کو مجھے گھورتے ہوئے دیکھ لیا نا تو آج پکا شہید ہوگا، ساتھ میں مجھے بھی نکلے گا۔ مسکان نے ماتھے پہ آیا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ کیا بڑبڑا رہی ہو منہ میں کچھ نہیں۔ سائمہ ذرا دیکھنا جبران کیا کر رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں ترچھی کر کے اسے بولا۔ وہ تو وہاں نہیں ہے۔ کیا؟ وہ سر کے بل پیچھے گھومی جہاں جبران ادریس موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے دائیں سمت دیکھا، وہاں وہ لڑکا بھی غائب تھا۔ مسکان، میری بات سنو، جبران ادریس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ اتنے سرد موسم میں شبنمی قدرے کیوں؟ سائمہ کے سامنے جبران کا ایسا انداز اس کے طوطے اڑا گیا۔ وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی شاید۔ اس کی آواز کی پستی اس کے اندر ہونے والی اتھل پتھل کا صاف پتہ دے رہی تھی، جو بڑے استحقاق سے اس کے ماتھے پر آئے ان شبنمی قطروں کو ٹشو سے صاف کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا طبیعت کو؟ گھر سے تو تمہیں میں بالکل ٹھیک لایا تھا۔ وہ اس کے ماتھے کو چھوتا پوچھنے لگا جس کا چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ جبران، سب دیکھ رہے ہیں، برا لگ رہا ہے۔ وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ اس وقت وہ جبران کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن مجھے یہ سب قطعی برا نہیں لگ رہا۔ وہ تھوڑا سا مزید جھکا، ممکن تھا وہ کچھ جسارت کرتا، تبھی سائمہ کے گلا کھنکارنے پر وہ اس کی سمت متوجہ ہوا۔ جبران بھائی، آپ دونوں کنٹینیو کریں، میں یہاں کھڑے ہو کر کباب میں ہڈی بالکل نہیں بنوں گی۔ سائمہ جو ساری کارروائی دیکھ رہی تھی بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرتی بولی۔ بالکل جناب، انہیں اس وقت میرے علاج کی سخت ضرورت ہے۔ جبران ادریس کے انداز میں ابھی بھی شرارت کھلی ہوئی تھی۔ مسکان نے لبوں کو بھینچ کر گھورا۔ اوکے، نظروں کے تیر چلانا بند کر دو، میں مذاق کر رہا تھا۔ اب کسی کے لیے بھی پریشان مت ہونا، میں یہی ہوں۔ اس کی گہری بات کا مفہوم سمجھ کر اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا اور اسے خوبصورت ادراک ہوا کہ اس کے پہلو میں چاند سا شخص تھا جس کا ساتھ اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ امی جی! اس کے ہونٹ بنا آواز کے ہلے تھے۔ اس کے کندھوں میں یکدم تکلیف کی ایک لہر اٹھی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑا گئی۔ آج کشمالہ حیدر کی ساری اکڑ، سارا روپ، دبدبا کہیں جا سویا تھا۔ آج وہ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی ان کاغذ کے ٹکڑوں سے اپنی ماں کے لیے زندگی نہیں خرید سکتی تھی۔ وہ اپنی ساری دولت لٹا کر بھی شاید اعجاز علی کو یہاں تک نہیں لا سکتی تھی۔ بے وقتی کا احساس رگوں پہ میں سرایت کر جائے تو تکلیف نس نس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسے اپنے تلخ اور حقارت امیز لہجے میں کہے گئے جملے اپنی سماعتوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حیدر علی نے اسے سہارا دے کر باہر تک لائے۔ انہوں نے اسے کرسی پر بٹھایا، اس کے لیے پانی لینے چلے گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے معاف ہوتے ذہن اور بے جان جسم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پانی پی لو کشمالہ۔ اعجاز علی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ انہیں کشمالہ کے دل پر بیتنے والے دکھ کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ اس کی یہ خاموشی انہیں خوفزدہ کیے دے رہی تھی۔ وہ نہ جانے اس پر کیسے رد عمل ظاہر کرے۔ بس یہی سوچ کر وہ ہچکچاتے ہوئے بولے۔ باہر طور پر بات تو کرنی تھی۔ وہ چند لمحے نہیں دیکھتی رہی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر لفظ اس کے منہ سے ادا نہ ہوئے تھے، یوں جیسے قوت گویائی پر یکدم فالج آ گرا ہو۔ اعجاز نے ایک گہری سانس بھری۔ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں یا کیا نہیں۔
وہ بھی اسی کے انداز میں بینچ پر بیٹھے۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو جھرنے کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے بھائی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اعجاز علی کے پیروں کو تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کا لہجہ کانپتا سا تھا، آواز میں لرزش تھی جسے اعجاز نے فوراً اٹھایا۔ اس نے تکلیف سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ میں آپ کی مجرم ہوں بھائی، مجھے سزا دیں اس جرم کی۔ وہ بلک اٹھی۔ کشمالہ، اس کے منہ سے سسکی کی مانند اس کا نام ادا ہوا، جسے سن کر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ میرے گناہ کی پاداش میں اگر آپ مجھے سنسار بھی کر دیں تو میں اف نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بولی جسے اعجاز علی نے خود میں بھینچ لیا۔ نہیں کشمالہ، تم میرے لیے ایک ایسی امید کا دیا ہو جسے میں جب تک زندہ ہوں سنبھالے رکھوں گا۔ تم ایک واحد سہارا ہو میرا، جس سے میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر سکتا ہوں۔ اب رونا مت، تقدیر کا لکھا ہم مٹا نہیں سکتے۔ شاید میرا تم لوگوں سے الگ رہنا قدرت کو منظور تھا۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ اشک ٹوٹ ٹوٹ کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ یہی کچھ حال پیچھے کھڑے حیدر علی، ادریس اور طلحہ کا بھی تھا، جو ڈبڈبائی آنکھوں سے بہن بھائی کا ملن دیکھ رہے تھے۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک وہ پسینے میں شرابور تھی۔ انہیں اس وقت اپنا آپ اتنا بھیگا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ پلکوں پر بھی نمی سی لگی۔ وہ کسی کو پکارنا چاہتی تھی مگر لب سل سے گئے تھے۔ انہیں سانسوں کی ڈور ٹوٹتی سی لگی۔ وہ وینٹیلیٹر پہ تھی، اپنی ہر آتی جاتی سانس کو کھینچ کر اپنا گیا وقت واپس حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر سب لا حاصل تھا۔ کچھ لوگوں کی جانی پہچانی سی آوازیں تھیں شاید، مگر وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ وہ اپنی پلکوں پہ آتے من و بوجھ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دھندلا سا منظر تھا مگر غنودگی زور آور تھی۔ شاید سانسوں کی ڈور چھوٹنے والی تھی مگر انہیں انتظار تھا اس کا، اور تبھی شاید وہ آیا تھا۔ ہاں، وہ اعجاز تھا جس نے میرے ماتھے پر اپنا لمس بخشا تھا۔ اس نے اس کی آواز سنی تھی، ماں جی۔ پھر ایک دم سے روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا، اسے کسی کے رونے کی آواز آئی، اور پھر دور، کہیں بہت دور جیسے پاتال میں شاید کسی گہری کھائی سے انہیں آواز آئی تھی۔ اور پھر اس رات روحی یوں سوئی کہ پھر اٹھ نہ سکی۔ کشمالہ کا رو رو کر برا حال تھا، وہ نڈھال ہو گئی تھی، اسے صبر ہی نہ آتا تھا۔ روحی کی تدفین ہو گئی، رشتہ دار بھی گھروں کو لوٹ گئے۔ کشمالہ، تمہارے یوں رونے تڑپنے سے ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو کا قطرہ بھی نہیں آنے دیا، اس لیے رو مت اور ان کے اصال ثواب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ دعا کرو ان کے لیے، اللہ جنت میں ان کو بلند درجہ عطا کرے۔ اعجاز علی نے اس کے سر پر شفقت سے بھرا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے دلاسا دیتے رہے۔